اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آج ہم تیسرے سپارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ تیسرے سپارے کے تقریباً 1/3 حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ پر مشتمل ہے، سورہ بقرہ کا اختتام ہے، اور 2/3 حصہ جو ہے وہ سورہ آل عمران کا آغاز ہے۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا، اور کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے عطا فرمائے۔ پارے کا آغاز بنی اسرائیل کی جانب بھیجے جانے والے پے در پے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سے کیا گیا ہے، جنہیں اللہ نے بڑے مرتبے دیے، لیکن بنی اسرائیل نے آپس میں اختلافات کیے، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، اور اب ان میں سے کم لوگ ہی حق پر قائم ہیں۔ اب امت مسلمہ اس اللہ کے پیغام کی امین ہے، اس لحاظ سے اس کو یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تاکید کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اس کو وہ اپنی زندگی کی آخری سانس سے پہلے خرچ کر دیں اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ جب موت کا وقت آ گیا تو پھر کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 قرآن پاک کی عظیم الشان آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی کوہان یعنی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی کتاب اللہ کی عظیم ترین آیت ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخلے سے موت کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک سکتی۔ آیت الکرسی دراصل ذات باری تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی حی و قیوم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اس کا اختیار، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ وہ پوری کائنات کا بلا شرکت غیر بادشاہ ہے، بلا کسی تھکن اور آرام اور نیند کی حاجت کے وہ پوری کائنات کی تمام مخلوقات کی حفاظت اور نگہبانی فرما رہا ہے۔ اس کے اختیارات کی وسعت ازل سے ابد تک ہے۔ روز محشر کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا، لہذا انسان اس کا شکر گزار اور فرمانبردار بندہ بن کر ہی عظمت اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس آیت کے بعد فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اسلام کی دعوت ضرور دی جائے گی، اسلام کی تبلیغ ضرور کی جائے گی، اور اسلامی نظام کے قیام کی جد و جہد ضرور کی جائے گی، اور اس میں رکاوٹ بننے والوں کا مقابلہ بھی کیا جائے گا اور ان سے جہاد کیا جائے گا، اور جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے ان سے پھر تقاضا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پھر ان کو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ صحیح راستہ جو ہے وہ غلط راستوں سے چھانٹ کر الگ کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے صحیح اور غلط کے درمیان قرآن کے ذریعے سے ایک کسوٹی، ایک تمیز پیدا کر دی ہے، لیکن اگر کوئی اللہ سے بغاوت کرنے والے، اللہ سے سرکشی کرنے والے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت قبول کر لیتا ہے تو ایسے مومنین کا دوست، ان کا ولی، ان کا مددگار اللہ ہے، اور کفار کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں، یعنی وہ قوتیں ہیں، وہ افراد ہیں، وہ اقوام ہیں جو اللہ کی نافرمان، اللہ کی سرکش ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ یکسو ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اوپر۔ اللہ ان کا حامی و ناصر بن جائے گا، وہ مضبوط سہارا ہے، یعنی کسی بھی آزمائش میں، کسی بھی مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ ہی ان کو
تھامنے والا ہے اور سہارا دینے والا ہے، اور پھر ان کو کسی سے بھی ڈرنے کی یا کسی کے آگے کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد زندگی اور موت کی حقیقت چند مثالوں سے سمجھائی جاتی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کا مکالمہ بھی شامل ہے، جس میں نمرود جو کہ بادشاہ تھا عراق کا، اور وہ قانون سازی کا خود کو مختار سمجھتا تھا کہ زندگی کے جو طریقے ہیں، زندگی کے جو تمام تر راستے ہیں، اس کو بنانے کا اختیار اس کے پاس ہے، جبکہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار کی طرف دعوت بھی دی، متوجہ بھی کیا، اور ایسے دلائل دیے زندگی اور موت کے اور آثار کائنات کے اور دنیا کے صبح و شام کے کہ وہ لاجواب ہو گیا، لیکن پھر بھی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہونے کے ثبوت کے لیے دو واقعات کا تذکرہ ہے، ایک گمنام شخص کا ہے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں موجود ہے۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کے آداب بتائے گئے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں یہ ایک طویل بیان ہے۔ اس سے قبل سورہ بقرہ میں تقریباً 6 مقامات پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے، اور اب آیت نمبر 261 سے 272 تک انفاق کے بارے میں ایک جامع خطبہ ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں جو ہے اس کی حکمت کیا ہوگی، اس کی تفصیلات کیا ہوں گی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ تمام چیزیں واضح کی گئی ہیں۔ ان آیات میں انفاق کے بارے میں ترغیب دلائی گئی ہے، اس کے ساتھ ہی حسن نیت اور حسن عمل کے ساتھ خرچ کی ترجیحات بتائی گئی ہیں، کیسا انفاق بابرکت ہوگا اور کیسا ضائع ہو جائے گا، خرچ میں شیطانی مداخلت کس طرح عمل کو ضائع کر دیتی ہے، ریاکاری، احسان جتلا کر خرچ کرنا، اچھی چیز چھوڑ کر خراب چیز اللہ کے راستے میں دینا، مفلسی کے ڈر سے بخیلی کا رویہ اختیار کرنا، یہ تمام چیزیں انفاق کو ضائع کر دیتی ہیں، جبکہ اللہ اخلاص کے ساتھ حسن سلوک سے اچھا مال اللہ کے راستے میں اس کے دین کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے، سفید پوشوں کے لیے خرچ کرنے کی تاکید کرتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر 7 گنا اور پھر 700 گنا بڑھا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت برکت عطا فرمائے گا، اور علانیہ دو گے تو دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی، چھپا کر دو گے تو اپنے نفس کی اصلاح کے ساتھ لینے والے کی عزت نفس بھی محفوظ رہے گی، اور آخرت میں جنت کا سرمایہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے عطا فرمائے گا۔ آیات 275 سے 279 تک یہ سود کی بابت آیات ہیں۔ مال کے بارے میں ایک اور شیطانی رویہ کیا ہے کہ مال کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے، ہوس مال کے لیے شیطان وہ انسان کو سود کے راستے پر ڈالتا ہے۔ سود جو ہے وہ انسانوں میں خود غرضی اور مال کی محبت پروان چڑھاتا ہے۔ سود کے ذریعے مال سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، جبکہ انسانی اخوت و ہمدردی کو یہ ختم کر کے معاشرے کو تباہی سے دوچار کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سود کے نتیجے میں قرض لینے والا کمزور سے کمزور تر اور قرض دینے والا امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ طبقاتی کشمکش، ظالمانہ کشمکش جو ہے وہ معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو انسانی معاشرے کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ سود کھانے والا مال کی ہوس میں اس طرح پاگل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ روز محشر بھی اسی حالت میں، یعنی مخبوط الحواس، پاگلوں والی حالت میں وہ اللہ کیا اٹھایا جائے گا۔ جبکہ صدقات اور زکوٰۃ، اس کے ذریعے پورا انسانی معاشرہ مال سے مستفید ہوتا ہے، اس کے ذریعے باہم انسانی محبت، اخوت، ہمدردی کے رویے فروغ پاتے ہیں، سب
کو معاشی اور سماجی استحکام ملتا ہے، معاشرے میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ سود اور تجارت کا جو فرق ہے وہ یہ کہ سود میں مال پر کمایا جانے والا منافع حرام دیگر لوگوں کے معاشی استحصال کے ذریعے معاشی اور معاشرتی تفاوت، غربت اور عدم استحکام لاتا ہے، جبکہ تجارت میں بیچے جانے والے مال پر لیا جانے والا جائز منافع حلال ہوتا ہے اور معاشرے میں معاشی اور سماجی استحکام اور خوشحالی لاتا ہے۔ سود کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ ہم ضرور اس بات کا جائزہ لیں کہ آج پاکستان بے انتہا وسائل رکھنے کے باوجود معاشی بدحالی کا شکار ہے، اور اس میں دیگر عوامل کے ساتھ سب سے بڑی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا نظام معیشت ہے وہ سود پر مبنی ہے، اور یہ چیز بہت واضح طور پر ہمیں سمجھاتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ کو قبول کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں خوشحالی کے بجائے بدحالی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا، آزادی کے بجائے ہر طرح کی غلامی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، یہاں پر معاشی نظام بھی اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، سود سے پاک معیشت کو فروغ دینا چاہیے۔ آیت 282 283 اسلامی انسانی زندگی کے معاملات کی مکمل رہنمائی دینے والا دین ہے۔ یہاں قرض اور لین دین کے دیگر معاملات کی رہنمائی کی گئی ہے کہ ان معاملات کے اندر تحریری چیزیں ہونی چاہیے، یعنی تحریری طور پر اس کو ڈاکیومنٹڈ ہونا چاہیے، باقاعدہ متعلقین کی اور گواہان کی دستخط کے ساتھ ریکارڈ رکھا جانا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے اور کوئی عمدن یا سہون غلطی کا احتمال نہ رہے۔ امانت داری دین اسلام کا بنیادی وصف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کے اندر ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں۔ اور انہی آیات کے اندر اسلام کا قانون شہادت بھی پیش کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے گواہی کی اہمیت اور ذمہ داری بھی واضح کی گئی ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی، تاکہ خواتین کے لیے آسانی ہو سکے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ مگر آج ویمن رائٹس کے جو چیمپئن ہیں انہوں نے اس کو ایک ایشو بنا لیا ہے۔ ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عمل درآمد دراصل تقویٰ ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہوگا تو یہ تمام رہنمائیاں ہماری زندگی کے لیے انتہائی آسانیاں پیدا کرنے والی ہیں۔ معاملات زندگی کے حوالے سے یہ آیات انتہائی اہم ہیں۔ فقہا نے اس کے تحت 52 اصول نکالے ہیں۔ 284 تا 286 سورہ بقرہ کی اختتامی آیات ہیں، اور اس میں پوری سورت کی تعلیمات کا نچوڑ پایا جاتا ہے۔ آیت 284 میں بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک صرف اللہ ہے، لہٰذا وہ امامت کی تبدیلی کا اختیار رکھتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ قیامت کے دن آخری شریعت دین اسلام کے ان احکامات پر عمل درآمد کا محاسبہ نیت اور عمل کے مطابق لیا جائے گا۔ آیت 285 میں واضح کیا گیا ہے کہ دین اسلام اور اس کے احکامات پر سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح رسولوں میں تفریق نہیں کرتی، بلا تفریق تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتی ہے۔ وہ دونوں خاندانوں کے رسولوں پر ایمان رکھتی ہے، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء اور بنی اسماعیل کے انبیاء سب پر ایمان رکھتی ہے۔ امت مسلمہ سمعنا و اطعنا کہتی ہے، بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح سمعنا و عصینا نہیں کہتی۔ آخری آیت 286 میں
میں آخری امت کو یعنی یہ امت مسلمہ ہم کو ہدایت کی گئی ہے کہ ہم حسب ذیل اصول ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ مسلمان دین اسلام کے احکامات پر عمل کریں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی اللہ کے احکامات انسانی نفس کی استطاعت اس کی وسعت کے مطابق ہیں۔ دوسری بات یہ کہ برائیوں پر سزا اور نیکیوں پر جزا ملے گی، اور بھول چوک پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کافروں پر غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ولی اور کارساز مولانا مان کر اس سے مضبوط روحانی تعلق قائم کرنا چاہیے، جو عفو اور درگزر، مغفرت اور رحمت کی دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور قیامت تک امت مسلمہ کا اصل مقابلہ بندگی کے راستے میں رکاوٹ بننے والے اللہ کے باغی کفار سے، خصوصاً بنی اسرائیل کے کفار کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا کافروں پر غلبے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے، اس لیے جہاد کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کی پوری روح کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ آیات ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھیں، جبکہ مکے میں کفر اور اسلام کی کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مسلمانوں پر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ صرف مکہ ہی نہیں، پورے ملک عرب میں بندگان خدا کے لیے اللہ کی زمین پر سانس لینا دشوار کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں مسلمانوں کو اللہ کی جانب سے تلقین کی گئی ہے کہ وہ کس طرح اپنے رب سے دعا مانگیں۔ یہ دعا اہل ایمان کے لیے انتہائی سکون قلب اور استقامت کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ اپنے اختتام کو پہنچی اور اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ آل عمران کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ سورہ آل عمران مدنی دور کی صورت ہے۔ اس کی 20 رکوعات ہیں اور اس کی 200 آیات ہیں۔ سورہ آل عمران کا مرکزی مضمون غلبہ اسلام کے لیے تدابیر اختیار کی جائیں۔ 4 نوعیت کی تدابیر ہیں یہ، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ اہل کتاب کو دعوت اسلام دی جائے، دوسری یہ کہ اہل کتاب کے خیر سے استفادہ کیا جائے، تیسری یہ کہ اہل کتاب کے شر سے اجتناب کیا جائے، اور چوتھی بات یہ کہ مسلمانوں کا باہمی اتفاق اور اتحاد اور مضبوط تنظیم ہی ان کو کامیاب کر سکتی ہے۔ مضامین کے اعتبار سے سورہ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ اہل کتاب سے متعلق ہے، آیت نمبر 1 تا 101، اور دوسرا حصہ امت مسلمہ سے متعلق ہے، 102 تا 200۔ یہ صورت خطبوں کی صورت میں نازل ہوئی، زندہ اور متحرک انسانوں اور معاشرے پر نازل ہوئی جو اس پر عمل کرتے گئے اور بدلتے گئے۔ اس کے اندر لائیو تبصرہ اور ہدایات ہیں۔ اس صورت کا کچھ حصہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا اور کچھ حصہ عیسائیوں کے وفد نجران کے مدینے آنے پر نازل ہوا، جس میں ان کی وہ غلط فہمیاں دور کی گئیں جو حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بقول ان کے موت سے متعلق تھیں۔ ایک بہت بڑا حصہ غزوہ احد پر تبصرہ ہے اور اس کی روشنی میں آئندہ کے لیے مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ سورت کا آغاز
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما دیتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پہلے بھی کتابیں نازل کی گئیں، اور اب یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے جو حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ ابتدائی حصہ آیت 1 تا 9 اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں کو دعوت توحید و اسلام دی گئی ہے، اور قرآن کا تعارف کرایا گیا ہے کہ یہ توریت اور انجیل کی طرح اللہ کا کلام ہے۔ قرآن صحیح اور غلط کے فرق کو واضح کرتا ہے، یہ فرقان ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے بغیر باپ کے بھی رحم مادر میں حمل ٹھہرا سکتا ہے۔ عیسائی متشابہات میں گرفتار ہو کر گمراہی کا شکار ہوئے۔ محکمات و متشابہات کے بارے میں دانش مندوں، عقل مندوں یعنی جن کو اولو الالباب کہا گیا ہے، ان کا رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمات اور متشابہات دونوں پر ایمان رکھنا چاہیے، لیکن متشابہات کی تعویلات سے یا اس میں غیر ضروری یعنی ریسرچنگ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہی متشابہات میں الجھتے ہیں، اور دلوں کے ٹیڑھ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اولو الالباب اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار جب آپ ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکے ہیں تو پھر ہمارے دلوں کو کسی کجی میں مبتلا نہیں کیجیے گا، اور ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا فرمائیے گا کہ آپ ہی حقیقت میں فیاض حقیقی ہیں۔ آخرت بے شک برحق ہے، اور اللہ ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا، اور اس دن تمام چیزوں کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اس کے بعد غزوہ بدر کی روشنی میں کفار کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ دنیا میں بھی اذیت اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، جیسا کہ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں کا انجام ہوا ہے۔ اولی الابصار یعنی اہل بصیرت کو ہلاکت فرعون اور غزوہ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو چیزیں انسانی نفس کے اندر ٹیمپٹیشن پیدا کرتی ہیں اور اس کو صحیح راستے سے روکتی ہیں یا اس کے راستے کو ٹیڑھا کرتی ہیں، اس کی بابت تفسیر اللہ نے بتائی ہے کہ دنیا کی رنگینیاں، دلچسپیاں، عورتیں، بچے، مال و دولت یہ چند دن کی زینت ہیں، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کی ہوں گی۔ اور اہل ایمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ ان میں مگن نہیں ہوتے، بلکہ وہ صبح کے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سچے فرما بردار اور سخی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو حقیقت میں اہل ایمان کے اندر اگر ہوں تو وہ امت وسط کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ساری انسانیت کے لیے زندگی بسر کرنے کا واحد طریقہ دین اسلام ہی ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی عافیت اور بھلائی ہے۔ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، لہٰذا وہ دین اسلام کو قبول کر لیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 18 آیت شہادت ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ خود اللہ رب کائنات گواہی دیتا ہے، سب اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عدل قائم کرنے والا ہے اور عدل کے قیام کو پسند کرتا ہے، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ جب اسلام ہی حقیقی دین ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اہل کتاب اور مشرکین سے اسلام قبول کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ کیا تم اسلام لا کر دو گے؟ اسلمتم، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کر لی ہے؟ یہودیوں کو محبت الہی کا دعویٰ کرنے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ۔
آیات 26 اور 27 جنہیں آیات الملک بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے اقتدار دیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہے وہ چھین لیتا ہے، اشارہ اسی چیز کی طرف ہے کہ اب امامت بنی اسرائیل سے منتقل ہو چکی ہے امت مسلمہ کی طرف، بنی اسماعیل کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا عزت دی اور امامت کا منصب دیا، اور جس سے چاہا یہ منصب چھین لیا۔ اسی آیت کی روشنی میں پھر اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ساتھی اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنے۔ آیات 31 اور 32 اہم ترین آیات ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اللہ کی محبت کس کے لیے؟ پہلی آیت میں بتایا گیا کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، یعنی ان کے اسوہ مبارک پر چلنے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے، وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کی محبت انہیں حاصل ہو جائے گی۔ دوسری آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر اطاعت نہیں کرتے تو یہ کفر ہے۔ تو یہ اصل میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اطاعت یہ ہے کہ ہر عمل ویسے ہی کیا جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یعنی ان کی طرح سے ہی سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، زندگی کا مشن اور مقصد، اور اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ، سب کچھ زندگی ویسے ہی بن جائے تو یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ان سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم اطاعت نہیں کرو گے، اس سے منہ موڑو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ تم سے محبت نہیں کرے گا بلکہ کفار میں شامل کرتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اگلی آیات میں براہ راست عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے خطاب ہے، اور اس کی روشنی میں ہمارے لیے بھی ہدایات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، ان کے دیگر معجزے اور ان کا آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا تفصیلی ذکر ہے۔ یہ ساری تفصیلات وفد نجران کے سامنے پیش کی گئی تھیں، جو معجزانہ پیدائش کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے دلیل دے کر بتایا گیا کہ وہ بھی معجزانہ تھی، لہٰذا اس شرک سے باز آ جاؤ۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ ہونے والے بچے کو وہ اللہ کے لیے وقف کر دیں گی، اور جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو وہ حضرت زکریا کی کفالت میں دے دی گئیں جو ان کے عزیز تھے۔ بیت المقدس میں وہ عبادت کرتی اور ان کے پاس معجزانہ طور پر اللہ کی طرف سے رزق آ جاتا۔ اس پر حضرت زکریا کو تعجب ہوا، اور انہوں نے بھی بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کی دعا کی، چنانچہ انہیں بھی معجزانہ طور پر بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا کیا گیا۔ یہاں یہ ثابت کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر ان کے والد کے بڑھاپے میں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کر کے خود ان کی زبان سے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم وَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، بس اسی کی بندگی کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ پیش گوئی کی گئی کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد آپ کا انکار کرنے والوں سے زیادہ ہوگی، یعنی جو لوگ آپ کے ساتھ اللہ رب کائنات کو آپ کا باپ قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور بی بی مریم کو، حضرت عیسیٰ کو اور اللہ رب کائنات کو، تینوں کو ملا کر ایک الوہیت کا درجہ دیتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تثلیث ہے، تو اس کی جو ہے تکذیب کی گئی ہے، اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی مسلمان تھے، ان کے حواری بھی مسلمان تھے، اور انہوں نے اپنے پیروکاروں کو دین اسلام ہی کی تعلیم دی تھی۔ تو آج یہ ان کے ماننے والے کیسے اس غلط عقیدے کا شکار ہو گئے ہیں؟ یہ پیش گوئی کی گئی کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد آپ کا انکار کرنے والوں سے زیادہ ہوگی۔ عقیدہ تثلیث کی تردید کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال بھی پیش کی گئی ہے کہ انہیں نہ صرف بغیر باپ بلکہ بغیر ماں کے بھی معجزانہ طور پر پیش کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تو کوئی ماں اور باپ
تھا ہی نہیں، ان کو براہ راست اللہ رب کائنات نے اپنے ہاتھ سے ان کی تخلیق کی تھی اور ان کے اندر اپنی روح پھونکی تھی۔ ان تمام دلائل کے باوجود اگر کوئی عیسائی اسلام کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس سے مباہلہ ہو سکتا ہے۔ یہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مباہلے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا گیا کہ ان سے کہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئیں، اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اس کے بعد قسم کھائی جائے کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور آخر میں دعوت توحید کا اعادہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 64 میں اہل کتاب کو مکالمے کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو مشترکات پر ایمان لانے کے حوالے سے ہی بات ان سے کی جائے، یعنی پہلی بات مشترکات کے حوالے سے کی جائے کہ تمہارے نبی بھی جو دعوت دیتے تھے اور ہمارا نبی بھی جو دعوت دیتا ہے اس ایک بنیادی چیز کے اوپر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس بات کو ہم سب سے پہلے آپس میں مکالمے کی بنیاد بنائیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم حنیف تھے، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے جد امجد کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اہل کتاب کے خیر و شر کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ لوگ غیر یہودیوں کے مال کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ ان میں بعض اچھے لوگ بھی ہیں جو دیانتدار ہیں۔ یہودی علماء کی تحریف کتاب کا پول کھول دیا گیا کہ یہ اپنی زبانوں کو ہلا ہلا کر لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ حکم تورات میں ہے، حالانکہ وہ تورات میں نہیں ہوتا۔ یہودیوں کی خاندانی عصبیت کا رد کیا گیا ہے، وہ صرف اپنے خاندان کے رسولوں پر ایمان لانا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمان متعصب نہیں ہوتے، وہ دونوں خاندانوں کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اہل کتاب کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خالص توحید اختیار کرنے اور دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ پارے کا اختتام اس آیت پر ہوتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔